سورہ حشر کا آغاز ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے۔ اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا۔ قیامت کے دن کو بھی میدان محشر ہم کہتے ہیں، یوم الحشر کہتے ہیں، کہ اس دن سارے انسانوں کو اس میدان میں جمع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی ہے رب جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالا۔ یہاں مراد خصوصاً یہودی ہیں۔ من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں یہودیوں کے چند قبائل تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام ہے بنی ندیر۔ اس بنی ندیر قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور یہ کہا تھا جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن اور جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست، ہم کبھی اسلام کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو قبیلے بنی ندیر کے لوگ یہودی کہنے لگے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، یہی سچے نبی ہیں۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست ہوئی، گو کہ بعد میں فتح ہوئی مگر وقتی طور پر شکست ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بڑی مشکلات آئیں، تو قبیلے بنی ندیر کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ شک میں مبتلا ہو گئے اور یہ کہنے لگے اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان پر یہ مشکلات کیوں آئیں۔ لہذا ان کا جو سردار تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف یہ 40 بڑے بڑے یہودی سرداروں کو لے کر مکہ مکرمہ گیا اور اس نے وہاں پر بتوں کو سجدہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تم حق پر ہو، اور ان کفار مکہ سے ایک فوجی معاہدہ کیا۔ اور پھر انہوں نے ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور کفار مکہ کو اسلحہ تیار کرنے کے لیے انہوں نے فنڈ دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ حرکت کی، اس طرح انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ دوسرا یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ بنی ندیر کے یہاں گئے تھے تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے قلعے کے اوپر سے بہت ہی بڑا اور بھاری پتھر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے انہوں نے گرا دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مطلع فرمایا اور آپ ہٹ گئے اور آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا، لیکن انہوں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ 21 روز تک محاصرہ جاری رہا، پھر آخرکار انہوں نے شکست کو تسلیم کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ندیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ آپ نے انہیں مدینے سے نکال دیا، یہ مختلف علاقوں میں چلے گئے اور کچھ جا کر خیبر میں جا کر بس گئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا، پھر یہ شام کی طرف چلے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ وہی رب ہے
جس نے فوجی طور پر اتنے طاقتور لوگوں کو ذلیل رسوا کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ دیا کہ مسلمانوں نے قبیلہ بنی نضیر جو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا اور جدید وہ اسلحے سے لیس تھا، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ تعالی نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ان یہودیوں کو، لأول الحشر، یہ ان کا پہلا حشر ہے۔ حشر کے ایک معنی ہے انجام، یا مراد ہے یہ پہلا ان کا انجام ہوا، اور دوسرا انجام حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ انہیں خیبر سے نکال کر شام کی طرف آپ نے جلا وطن کر دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم اس بات پر یقین نہ رکھتے تھے کہ یہ نکلیں گے، اتنے طاقتور تھے کہ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ کبھی یہودی یہاں سے جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کے گرفت سے بچا سکیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ تعالی کی گرفت ان پر وہاں سے آئی جس کے بارے میں لم یحتسبوا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کے نور سے منور ہو جائیں اور روحانی قوت مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمانوں کا زوال عروج میں تبدیل ہو جائے، اور یہ کفار، یہ دشمنان اسلام ایسے ذلیل و رسوا ہوں کہ خود حیران ہو جائیں یہ کہ ان پر اللہ کا غضب کہاں سے آ گیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا الرعب، مسلمانوں کا روب۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی مسلمان اس قدر دین سے دور ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن پھر بھی کافروں پر مسلمانوں کا روب ضرور ہے۔ اگر روب نہ ہوتا تو کب کے وہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر چکے ہوتے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمیں جلا وطن کیا جا رہا ہے تو خود ہی اپنے سامان کو آگ لگا دی، ان لوگوں نے اپنے مکانات کو تباہ کر دیا تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے گھر ویران ہوئے۔ فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے نگاہ رکھنے والوں عقل مندوں، کہ ہر عروج کو زوال ہے، حقیقی عروج تو اسے حاصل ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان پر جلا وطنی کو نہ رکھا ہوتا اور ان کی تقدیر میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ضرور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دے دیتا اور یہ اپنے قلعوں میں ہلاک ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کے خلاف مالی امداد کی کافروں کی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سب اس وجہ سے ہوا، دنیا اور آخرت کی بربادی اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ، لینا سے مراد درخت ہیں،
جو تم نے درختوں کو کاٹا، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، اور جن درختوں کو تم نے ان کی جڑوں پر قائم دائم رہنے دیا، ان کے تنوں پر، فبإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا۔ یعنی مسلمانوں نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو وہ درخت جس کی آڑ لے کر یہ یہودی مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے تھے، حضور نے ان درختوں کو جلانے کا حکم دیا۔ تو یہ کافر چیخنے لگے، یہ یہودی، اور کہنے لگے کہ آپ کا تو یہ اصول ہے کہ جب حملہ کیا جائے تو درختوں کو آگ نہ لگائی جائے۔ تو کچھ درختوں کو جلانے کا حکم دیا گیا اور باقی درختوں کو قائم دائم رکھا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تو درختوں کو ویسے تو جلانا نہیں چاہیے، لیکن وہ درخت جس کی آڑ لے کر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے، تو دشمن کو بے سہارا کرنے کے لیے اس درخت کو جلانے کی اجازت ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ان لوگوں کی طرف سے جو مال غنیمت عطا فرمایا، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ یعنی محاصرہ ہوا، جنگ کے بغیر جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ جنگ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مسلط فرما دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو غلبہ دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال غنیمت عطا فرمایا، من اہل القری، ان بستی والوں سے، یعنی قبیلہ بنی نضیر سے جو مال غنیمت ملا، فللہ وللرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین مال غنیمت لینے سے پاک ہے، تو حقیقت میں تو یہ رسول اللہ ہی مراد ہے کہ اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے حصہ پیش کیا جائے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور مال غنیمت حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے۔ مال غنیمت میں سے اور ہر مال میں سے غریبوں کا حق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس لیے تاکہ دولت صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ رہے۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، پھر کفارے ہیں، اس کے علاوہ مال غنیمت میں سے بھی غریبوں کو حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ دولت مند کے درمیان ہی دولت نہ رہے، بلکہ یہ دولت آہستہ آہستہ غریبوں کی طرف جائے اور غریب اور امیر کا فرق جو ہے اس میں کمی واقع ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، جس کا حکم دیں اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، یہ مال غنیمت میں حصہ، صدقات میں، خیرات میں حصہ
ان غریب محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، جن کے مال چھین لیے گئے، انہوں نے ہجرت کر لی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ، پہلے تو مہاجرین کا ذکر ہے، اب انصار کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینے میں اپنے گھر بنائے، والایمان، اور وہ ایمان لائے، من قبلہم، ان لوگوں کے آنے سے پہلے، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، اس شخص سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یہ انصار انہیں گلے سے لگاتے ہیں، آدھی جائیداد انہیں دیتے ہیں، آدھا مکان انہیں دیتے ہیں، آدھی کھیتی انہیں دیتے ہیں، انہیں کاروبار میں اور ہر طرح وہ شریک بناتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو چیز وہ مہاجرین کو دے چکے، اب اس چیز کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پاتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جان پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، یہ ایثار کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر وہ گھر پر آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں کھانے کو، تو کہا ہمارے لیے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو فرمایا میں مہمان کو باتوں میں لگاتا ہوں، تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا۔ اب یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا، کھانا کم تھا، مہمان سیر ہو کر نہ کھا سکتا۔ آپ نے اشارہ کیا اپنی زوجہ کو، تو وہ چراغ درست کرنے کے بہانے لے گئیں۔ جب وہ کھانا شروع ہوا تو چراغ لے گئیں، اور پھر اندھیرے میں مہمان اور میزبان دونوں ہاتھ چلاتے رہے۔ مہمان تو لقمے کھا رہا تھا اور میزبان صرف منہ چلا رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے بھی پوری رات بھوک میں گزاری، ان کی زوجہ نے بھوک میں گزاری، بچوں نے رات بھوک میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیت کریمہ انہیں سنائی اور فرمایا اللہ کو تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو، حاجت ہو، پھر بھی وہ مسلمانوں کی ضرورت کا وہ زیادہ خیال کرتے ہیں، خود وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر احسان کرتے ہیں۔ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ جو خود غرضی سے اور لالچ سے بچا ہوا ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کی لالچ اور خود غرضی سے بچ جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد وہ لوگ آئے کہ جن کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیں مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا ثبوت ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی جگہ کوئی قرآن کا درس دے رہے تھے
اور آیت کریمہ آئی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے تو وہی ہے جو کچھ وہ کوشش کرے. تو وہ کہنے لگے کہ مرنے والا جب مر گیا تو کسی کی دعائیں مغفرت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کو سمجھنے کے لیے پورا سمجھنا ضروری ہے. قرآن جب اس دعا کو ذکر کر رہا ہے، پھر انہوں نے کہا بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، جی مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے کر ہی نہیں سکتے. اور بعض کہتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ اولاد اپنے والد کے لیے کرے تو ٹھیک ہے، دوسرا کوئی کسی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تو کسی کی مغفرت کی دعا سے اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے ہمیں دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بھائی مسلمان، تو ان کی مغفرت فرما. اگر یہ دعا فضول ہوتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو قرآن ان کی مذمت کرتا کہ فضول دعائیں کرتے ہیں. لیکن قرآن نے ان کی تعریف کی. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح معنوں میں نور عطا فرما دے، کہ قرآن کا جو بھی نام لے ضروری نہیں کہ وہ قرآن ہی بیان کرتا ہے. قرآن کا نام لے کر غلط ترجمہ، غلط تفسیر بیان کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے ایک سازش کے تحت قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، تو قرآن کا نام استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مسلمانوں کو دور کیا جاتا ہے. اور وہ بنیادی چیزیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ کسی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسری آیت کا انکار کر رہے ہیں. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، تو کسی موقع پر اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے. قرآن نے خود فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. گمراہ وہی ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. کتنی پیاری دعا ہے. اے پروردگار ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رنجش، کوئی کجی، کوئی کدورت، کوئی بغض باقی نہ رکھ. یعنی ہمارا سینہ کینائے مسلم سے پاک کر دے، کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہو. ربنا اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم، بے شک تو ہی شفقت فرمانے والا، آسانی فرمانے والا، مہربان ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے.